کے سوالات بھی ممکنہ طور پہ ضرور شامل کریں گے، آپ کے تاثرات بھی شامل کریں گے آج کے مدنی مذاکرے میں۔ اللہ کی رحمت سے ہم کو شرکت کی سعادت ملی، الحمدللہ علم دین کا خزانہ حاصل ہوتا ہے، اور میں ضرور آپ سب کو دعوت دوں گا کہ ہر ہفتے کو ہونے والے مدنی مذاکرے میں شرکت کو اپنا معمول بنائیں، اور ذی نصیب کے اپنی گیدرنگ میں اپنے جو تعلقات ہوں ان میں بھی اس کی دعوت کو عام کریں۔ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ مفتی صاحب بھی موجود ہیں۔ مفتی صاحب ابتداً میں آپ سے ایک بات ضرور شیئر کروں گا کہ شروع میں ہی کھانا کھانے کے حوالے سے کچھ آداب بیان ہوئے تھے، تو یہ ایک معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت کے حوالے سے یوں تو بہت کچھ اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن رزق کے معاملے میں جو بے احتیاطیاں جو آج بھی بیان ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے جو پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، ان کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ظاہر ہے گھر میں جو اگر دسترخوان کی جو کیفیت ہوتی ہے ہماری، تو اب یہ معاملہ تو اتنا بڑھ چکا کہ اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ امیر علیہ سنت نے وہ جو ضائع کرنے کی جو مثال دی تھی نا، وہ یہی کہ جیسے پانی پیالے میں بچ جاتا ہے تو اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ تو یہاں تو ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا اگر کوئی کسی کے گھر جانا ہے، کولڈ ڈرنک آپ کو کوئی دیتا ہے تو آپ تھوڑی سی اس کو بچائیں گے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا ایسا سارا پی گیا، چائے کا معاملہ آتا ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو اس کی خاص تربیت ہوتی ہے۔ تو میں ضرور چاہوں گا کہ اس معاملے میں جو سرپرست ہوں، والدین ہوں، اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اس میں کیا ذہن رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اس حوالے سے ہم سیرت مبارکہ دیکھیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کی اس میں تربیت فرمایا کرتے تھے کہ آپ گھر میں جب تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا دیکھا تو آپ علیہ السلام نے اسے اٹھایا، اسے صاف کیا، تناول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس کا اکرام کرو، یعنی اس کی تعظیم کرو، یعنی اس کو اہمیت دو، اس کو اس طرح گرا پڑا نہ ہو، کیونکہ یہ جب کسی قوم سے گئی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی۔ تو حضور علیہ السلام ان چیزوں کے بارے میں بہت احتیاط فرماتے تھے، حالانکہ آپ علیہ السلام ان چیزوں کے اصلاً محتاج نہیں تھے، سرے سے کوئی محتاج تھے ہی نہیں۔ آپ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ جو ہے وہ سونے کے بن کر چلیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں احتیاط فرماتے، جو کچھ آتا اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیتے، لیکن جب یہاں معاملہ آ رہا ہے تو اس میں احتیاط فرما رہے ہیں۔ تو یہ تربیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے فرمائی کہ روٹی کا اس کو صاف کیا، صاف کر کے اس کو تناول فرما لیا، حالانکہ آپ انتہائی نفیس طبیعت کے مالک تھے، تو یقیناً اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر طبیعت کے اندر کوئی خرابی آئے۔ تو ہمیں اس حوالے سے اپنے بچوں کی تربیت کرنا بھی لازم ہے، کیونکہ رزق کا اگر وہ ابھی سے احترام نہیں کریں گے تو بڑے ہو کر ان کے اندر اسی طرح کی عادات یہ پیدا ہوتی جائیں گی، اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ آج جو رزق کی بے برکتی ہے، باتیں سب کرتے ہیں، لیکن اگر اس پر غور و فکر کیا جائے تو رزق کی ایسی جو ہمارے یہاں بے حرمتی کی جاتی ہے اور جس طرح اس میں اسراف کیا جاتا ہے کہ خود ہی بے برکتی کا سبب بنتا ہے، سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا۔ پھر اس کے بعد باتیں کرتے ہیں کہ بھئی اتنا کھانا ہم بچا لیں اور اتنا کم کر دیں تو دوسرے مقام پہ یہ کام آ جائے گا۔ تو آپ اپنے گھر میں اس کی ابتدا کریں، تربیت دیں، تو جب بچوں کا ابتدا سے ذہن بنتا چلا جائے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رزق میں وسعت بھی آتی چلی جائے گی، برکت بھی ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ ایک ذہن ہو اس حوالے سے کہ کھانا ہمارے یہاں بہت سارے گھر ہوتے ہیں کہ جن میں زیادہ ہی بنتا ہے، وہ اتنا بنتا ہے کہ گھر والوں کی جو ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے۔ اب اس کی ہوتی مختلف صورتیں ہیں کہ کھانا جو بچ جاتا ہے اس کو فریج میں رکھ دیں گے، اب بسا اوقات کھا لیا ورنہ 2-3 دن کے بعد ماسی کو دے دیا، کسی کام والی کو دے دیا۔ تو آپ ابتدا کے اندر ہی اگر اچھی نیت کر لیں کہ آپ کھانا بنائیں تو کھانا بناتے ہوئے یہ نیت کر لیں کہ زیادہ بنا رہے ہیں، کیونکہ بعض روایتوں کے اندر موجود ہے کہ سالن کے اندر شوربہ زیادہ کر دو تاکہ پڑوسی کو دو، تو اسی طرح آپ اچھی نیتیں کر لیں کہ جو کھانا
زیادہ بنا رہے ہیں وہ کسی مستحق کو، جو اس کا مستحق ہوگا اس کو دے دیں گے، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ پہلے ہی سے وہ کھانا کسی کو دے دیں گے۔ اب بچ گیا ہے تو بچنے کے بعد اگر تو واقعی ایسا ہے کہ بعض گھر ہوتے ہیں کہ اس میں دن کا پکا ہوا رات کو کھایا جاتا ہے، صبح کا پکا ہوا رات کو کھا لیتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ نے 2 دن کے بعد نکالنا ہی ہے، تو بہتر ہے کہ کسی کو تازہ دے دیں، پہلے ہی دے دیں تاکہ اس کو اچھی طریقے سے وہ کھا سکے۔ اس طرح بسا اوقات رکھے رکھے پھر ضائع ہو جاتا ہے، اس کو پھر تھیلیوں میں ڈال کے کچرے کے ڈبے کے اندر نعوذ باللہ بعض پھینک دیتے ہیں۔ تو اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی اس حوالے سے تربیت کرنا تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور دسترخوان کا بھی اگر جائزہ لیں، مجھے یاد ہے مدنی چینل پہ ایک سلسلہ ہوا تھا جس میں کچھ اس طرح کی کچھ کیلکولیشن دی گئی تھی کہ دنیا میں جو پیداوار ہے، جو انسانوں کو ضرورت ہے، تو اتنی ہے کہ 12 ارب افراد کھا سکتے ہیں، اور آبادی 7.5 ارب کہی جاتی ہے، اور جس میں سے بھی 2 سے 2.5 ارب افراد جو وہ فاقے میں رہتے ہیں، بھوکے قحط سالی جہاں پر ہے۔ تو یہ کیلکولیشن دی گئی کہ گویا 12 ارب افراد کو جو پیداوار ہے وہ کھاتے 5 ارب افراد ہیں، یعنی 7 ارب افراد ایسے جو خوراک ہے وہ ایک طرح سے ضائع ہوتی ہے۔ اس قدر مطلب یہ کھانا ضائع کرنے کا کانسیپٹ ہے۔ تو بالکل ہمیں اپنے دسترخوان کا جائزہ لینا چاہیے، خاص کر مارکیٹوں میں بھی مفتی صاحب جو سلسلہ ہوتا ہے نا، بس وہ کھانے کا ٹائم ہوگا تو جناب وہ اخبار کے ٹکڑے بچھا لیے جائیں گے، اور جو بھی ہوگا نکل کے جو بچ جائے گا وہ کپ لپیٹا اور اس کو ڈال دیا، اور وہی بات آپ کی کہ پھر رونا روتے ہیں کہ برکت نہیں ہے، بے برکتی ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جو کچھ بھی ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ تو جو شریعت کے احکامات ہیں، جو احتیاطیں ہم کو سکھائی جاتی ہیں، اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں گے تو ضرور اس کی برکتیں خود بھی پائیں گے۔ اور میں نے امیر علیہ سنت کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اگر کھانا کھا رہے ہوں اور اگر وہ دانہ گرتا ہے نا تو امیر ایسا نہیں کہ خود اٹھاتے ہوں، اس کو تربیت دیتے کہ اٹھائیں اس کو۔ تو یہ بھی ایک ہمیں انداز سیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے کوئی معاملات ہوں تو بچوں سے، بلکہ میں نگران شورا کے بچوں کو دیکھا تھا جو چھوٹے شروع سے ہی آتے رہتے تھے یہاں پر، تو ان کا معمول میں نے دیکھا پلیٹ دھو کر پینے کا، تو کچھ اس طرح کا مجھے یاد پڑتا ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کی تربیت ہے کہ پلیٹ دھو کر پینی ہے۔ تو دسترخوان پر یہ تقریباً سب کا رواج ہے کہ پلیٹ دھو کر پی جاتی ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ جو اپنے کھانے کا برتن دھو کر پیتا ہے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی رزق کی بے برکتی سے بچائے اور ہمیں رزق کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات جو آج کے مدنی مذاکرے میں کافی اس کا ٹاپک چلا، اور جیسا کہ امیر علیہ سنت نے فرمایا ہے کہ کل جو سلسلہ ہو رہا ہے ٹیلی تھون کا، جو دوپہر 2 بجے سے رات 2 بجے تک 12 گھنٹے کی نشریات ہوں گی، تو رات 10 بجے انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں امیر علیہ سنت کو بھی ہم براہ راست مدنی چینل پر زیارت ہوگی۔ تو آج اس سلسلے میں مفتی صاحب سلسلہ جو ہوا ٹیلی تھون کا، اور الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، انہوں نے بھی اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا، بعد میں بھی نیتیں آتی رہیں۔ تو یہ جو صدقہ و خیرات کرنے کے حوالے سے جو فضائل ہم نے سنے کہ صدقہ دینے سے جو بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، تو اس معاملے میں مطلب ہمارا ذہن بنتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ کل منقلب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم اپنے اسلاف و بزرگوں کی جب سیرت کے جیسے ایک دو واقعات امیر علیہ سنت نے بیان کیے، تو اس میں کچھ اور مزید پختگی حاصل ہو، رغبت بڑھے، اس بارے میں کچھ آپ ہمارا ذہن بنائیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اسلاف کے بعض یہ قول ملتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک زینت ہے، اور نیکی کی زینت اس کو فوراً کر لینا ہے، جلدی اس کو بندہ کر لے، اس میں تاخیر نہ کرے، یعنی وہ نیکی کہ جو وقت پہ کی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ احادیث طیبہ قرآن مجید فرقان حمید میں اتنی آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بیان کی ہیں کہ ایک جمع غفیر ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر نکالنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اپنی راہ کے اندر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کو بیان کیا۔ وجہ اصل میں سب سے بڑی یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم غور کریں تو
اس تمام میں سب سے بنیادی چیز آخرت کی تیاری ہے، ماشاءاللہ، آخرت کی ترغیب دلانا ہے۔ دنیا کے اندر مختلف چیزیں ہمارے لیے رکھی گئیں امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، لیکن ان تمام کا جو مقصود ہے وہ یہی ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے ہم آخرت کی تیاری کریں۔ مال خرچ کرنے کا جگہ جگہ حکم دیا۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو مال کی طرف دیکھتے تک نہیں تھے، لاکھوں درہم آتے تھے توجہ تک نہیں فرماتے تھے اور اس کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا کرتے تھے، بلکہ ایک دفعہ نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر تیزی کے ساتھ گھر میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان حیران ہوئے کہ کیا ہو گیا، اس طرح گھر کے اندر تشریف لے کے گئے، اچانک واپس آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور فرمایا کہ سونے کا ایک ٹکڑا رہ گیا تھا، جو تقسیم ہونے کے لیے مال آیا تھا وہ ایک ٹکڑا رہ گیا تھا، تو میں نے چاہا نہیں کہ وہ رہے گھر کے اندر اور میں اس کے ساتھ رات گزاروں۔ تو یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم فرما دیا کرتے تھے، مال لوگوں میں دے دیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخرت کی ترغیب دلاتے ہیں، مال دے رہے ہیں لیکن ترغیب آخرت کی دلا رہے ہیں، اس لیے کہ انسان کے دل کے اندر مال کی محبت کو رکھا گیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ کہ آدمی کے لیے خواہشات کی محبت کو مزین کیا گیا ہے، عورتوں میں، بچوں میں، پے در پہ بہت سارے ڈھیر و ڈھیر خزانے کے اندر سونے چاندی کے رغبت ہوتی ہے آدمی کو، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ عنده حسن المآب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، یہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کی طبیعت کے اندر، فطرت کے اندر رکھی گئی ہیں، لیکن اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں میں ان تمام سے بہتر کی خبر نہ دوں؟ وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے، نیکوں کے لیے بشارت دی کہ اللہ کے پاس ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں گی، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، ورضوان من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ان کو حاصل ہوگی۔ تو مال چونکہ یہ نکالنا بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ آہ کر کے نکالتا ہے، طبیعت اس کی مانتی نہیں ہے، اس لیے احادیث کے اندر، قرآن پاک کے اندر مال خرچ کرنے کی اللہ کی راہ کے اندر بڑی ترغیب دلائی گئی، تاکہ مال کی محبت دل سے نکلے گی تو بندہ آخرت کی تیاری کر سکے گا۔ تو اسی کو پیش نظر رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر یہ خرچ کریں، اور کوشش کریں کہ ایسی چیز اللہ کی راہ کے اندر خرچ کریں جس میں آپ کی رغبت زیادہ ہو، جس کی طرف آپ رغبت زیادہ رکھتے ہیں، جس کا شوق آپ زیادہ رکھتے ہیں کہ یہ چیز میرے پاس ہونی چاہیے، اسے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کریں گے تو انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا۔ ماشاءاللہ، یہ کاش کیا ہم اپنا یہ ذہن پائیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن بنائیں، اور صدقہ و خیرات کی تو بڑی برکتیں ہیں، بلکہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ جو شخص دوسروں کو کھلانے کی فکر کرے گا وہ خود کبھی بھوکا نہیں رہے گا۔ بلکہ ایک حکیم صاحب سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو حکیم صاحب نے کہا کہ اس کو سمجھانے کے لیے آج رات کو آپ کو میرے گھر دعوت کھانی پڑے گی۔ تو لوگ ان کے گھر پہنچ گئے جو دوست احباب تھے۔ اب ایک بڑے سے برتن میں وہ سوپ وغیرہ لایا گیا، رکھا، پھر پیالے لائے گئے، سب نے پیالوں میں نکالا۔ اب پینے کے لیے نا 1 میٹر لمبا چمچ دیا گیا سب کو۔ اب سب نے بھرا، پینا چاہتا، اب کسی کو پی نہیں سکا، 1 میٹر لمبے چمچ میں کیسے پیئیں گے؟ اب سب بڑے حیران۔ حکیم صاحب نے کہا لاؤ بھائی مجھے دو۔ حکیم صاحب کو بھی پیالہ دیا گیا، چمچ دیا گیا وہی 1 میٹر لمبا۔ حکیم صاحب نے چمچ سے بھرا اور سامنے والے کو پلایا۔ اب جیسے اپنے سامنے والوں کو پلایا تو سب نے ایک دوسرے کو پلانا شروع کر دیا۔ تو حکیم صاحب نے پھر یہی فرمایا کہ دوسروں کا بھلا کرو گے تو اپنا بھلا ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ہے کانسیپٹ کہ اگر آج دین کے معاملات میں دعوت اسلامی نے چلے، ہم کو یہ موقع دیا کہ ہم مدرسۃ المدینہ کے لیے، جامعۃ المدینہ کے لیے اپنی خدمات، اپنا مال خرچ کریں، تو یقیناً آپ کے اس دیے ہوئے مال سے ہو سکتا ہے کہ کئی ایک مدرسوں میں قرآن پاک کا اور دین کا علم حاصل کریں گے، تو یہ زبردست ثواب جاریہ ہے اور نیکی ضائع نہیں ہوتی، آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو ضرور دعوت اسلامی کے ساتھ ہم نے تعاون کرنا ہے، اور کل یوں سمجھیں کہ میدان میں رہنا ہے، اور خود بھی اور دیگر کو بھی اس معاملے میں ترغیب دلانی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے۔ آئیے آپ کی کال بھی شامل کرتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو اسلامی بھائی خود صدقہ لیتا ہے، مطلب زکوٰۃ خود وہ لیتا ہے، کیا اس لی ہوئی زکوٰۃ سے وہ ٹیلی تھون میں صدقہ دے سکتا ہے؟ مثلا اس کو کسی نے 20,000 روپے زکوٰۃ کے دیے تھے، اب وہ اسی میں سے ٹیلی تھون کی ترغیب جب اس کو ملی تو اب اس کا ذہن بنا 1 یونٹ دینے کا، تو کیا وہ اپنا 1 یونٹ دے سکتا ہے اس میں سے؟ جواب عنایت فرما دیجئے۔ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کی کیا ہی بات ہے، الحمدللہ مہک پوری دنیا بھر میں عام ہے۔ اللہ پاک مرشد کو سلامت رکھے، ان کی غلامی میں ہمیں استقامت بھی نصیب فرمائے، کل ہونے والے ٹیلی تھون میں دھوم دھام سے ہمیں کوششیں کرنے کی سعادت عظما نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ جب وہ شخص زکوٰۃ کا مالک ہو گیا، یعنی اس کی ملک کر دی گئی، تو یعنی اگر اسی کو زکوٰۃ دی گئی تھی تو ظاہر ہے کہ وہ مالک ہو چکا ہے، اور وہ جس مقصد میں چاہے اس کو خرچ کر سکتا ہے، ہر جائز کام کے اندر خرچ کر سکتا ہے۔ تو وہ اپنے اس رقم میں سے ٹیلی تھون کے اندر بھی دینا چاہتا ہے تو بالکل دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ جس کو حاجت ہے، جس کے پاس مال کم ہے اور وہ زیادہ وہ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسوں کے عمل عمومی طور پہ زیادہ مقبول ہوتے ہیں کہ 1 درہم بسا اوقات لاکھ درہم سے بڑھ جاتا ہے۔ جس کے پاس لاکھوں ہیں وہ اس میں سے 1,00,000 دے دے تو اس کی بھی ایک نیکی ہے، لیکن جس کے پاس ہے ہی 2 اور 2 میں سے 1 دے دے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اس لیے جس کی جتنی گنجائش ہے اس کو ضرور دینا چاہیے، اور ایسا شخص جو جس کے بارے میں آپ نے بیان کیا کہ وہ دینا چاہتا ہے، تو بالکل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر دے سکتا ہے۔ یہاں میں دعوت اسلامی کے تحت جو جمع کیے جاتی رقم، تو اگر آپ دعوت اسلامی کے کسی ذمہ دار کو زکوٰۃ جمع کراتے ہیں تو ہمارا جو جمع کرانے کا ہے کہ اگر مجھے کسی نے اپنی زکوٰۃ دی کہ میں مدنی مرکز کو دے دوں، تو جو زکوٰۃ کی جو ملکیت یا جو بھی ہیلے وغیرہ کا جو طریقہ کار ہے، یہ مدنی مرکز میں ہی ہوتا ہے۔ ہمارے کسی بھی ذمہ دار کو اس میں ہیلا کرنے کی یا خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ اپنے طور پہ جب جمع کرتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مدنی مرکز میں زکوٰۃ ہی جمع کراتے ہیں، اور یہیں پر وہ ہے ہمارا پورا ایک سسٹم بنا ہے جس کے تحت زکوٰۃ کے شرعی جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کے بعد اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کال شامل کریں۔ مفتی صاحب سے یہ بات معلوم کرنی ہے کہ ایک شخص جب بالغ ہوا اس وقت سے ہی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، مگر اس کی نماز میں کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے، یا تو قرات درست نہیں ہے، یا وضو غسل کے معاملات ہیں، طہارت کے معاملات ہیں، یا دیگر جو نماز کے ظاہری معاملات ہیں وہ کامل نہیں ہیں اس کے، اور اس کی نماز جو ہے وہ ظاہری طور پر درست ادا نہیں ہو رہی۔ اب یہ بات اس کو پتہ چلتی ہے بعد میں، اور جب وقتاً فوقتاً سیکھتے سیکھتے وہ 25 یا 26 سال کی عمر میں مکمل طور پر ظاہری نماز درست پڑھنا اس کو آ جاتی ہے، تو کیا وہ ایسی صورت میں صاحب ترتیب ہوگا؟ اصل میں کوئی وضاحت آپ نے کی نہیں ہے، یہ کیوں وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، کوئی فرض چھوٹنے کی وجہ سے نہیں ہوئی، اس کی طہارت ٹھیک نہیں تھی، مقصد یہ کہ وہ طہارت کر ہی نہیں پا رہا تھا، کہ اس کو وضو پورا نہیں ہو پا رہا تھا، یا اس کا کوئی واجب وغیرہ چھوٹا ہے یا سنت وغیرہ چھوٹی ہے۔ یہ اگر واضح ہوتا تو اس حوالے سے حکم دینا بتانا آسان ہوتا، لیکن یہ کہ مختلف صورتیں بنیں گی۔ اگر فرض چھوٹے ہیں اس کے تو اس پر فرض الاعادہ ہے، وہ نماز اس کو دوبارہ پڑھنی ہے، واجب چھوٹے ہیں تو واجب الاعادہ ہے اس کے اوپر، اور سنت کس طرح کی چھوٹی ہیں یہ دیکھا جائے گا، تو اس میں پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ بہتر ہوتا ہے کہ اس نماز کو وہ لوٹائے گا۔ تو فرض اگر چھوٹے ہیں تو اس صورت میں تو اس کا جو ہے وہ صاحب ترتیب نہ ہونا بالکل واضح بات ہے۔ امیر اہل سنت کی جو گفتگو ہے الحمدللہ، تو اس میں ایک ماشاءاللہ ایک بڑا ایک ہوتا ہے کہ ایک اس انداز سے ہم کو مدنی پھول ملتے ہیں کہ جو واقعی عام کتابوں میں نہیں ہوتے ہیں۔ ابھی جیسے آج پوچھا گیا کہ جو کتابوں کا جو نشانی لگانے کے لیے کتاب کے صفحات کو موڑنا، تو عام طور پر اپنی جب کتاب ہوتی ہے وہ ہو نہیں، تو ایسا موڑنے کرنے کا مطلب دل جو ہے نا تھوڑا سا کم ہی بنتا ہے، مطلب آدمی بہت احتیاط کرتا ہے۔ امیر اہل سنت نے ساتھ ہی فوراً اس کے جو دیگر احتیاطیں جو بیان فرمائی کہ کتابوں کو اس طرح سے کسی اور کی کتاب ہو تو صفحات کو موڑنا، یہاں تک کہ قلم سے نشان وغیرہ لگانا، لائبریری کی جو کتابیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ مفتی صاحب یہ کمال کی امیر اہل سنت کی احتیاطوں کا یہ بیان ہوتا ہے، اور الحمدللہ بارہا اس کو محسوس کیا کہ جو
ایسا ذوق رکھنے والے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو بہت زیادہ فیل کرتے ہیں۔ میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، تو ان کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئے۔ اس کا ایک ریزن یہ بتاتے ہیں کہ ان کو فیضان سنت کسی نے دی تھی کتاب پڑھنے کے لیے۔ اب وہ ہوا یہ کہ جب وہ کتاب پڑھ لیتے ہیں تو اسی میں پانی پینے کی سنت آداب، تو امیر اہل سنت نے اسی میں کچھ مضمون لکھنے کے بعد کچھ اپنے تاثرات یوں لکھے کہ آج ہماری عجیب حالت ہے کہ ہم اگر کسی کو پانی پلاتے ہیں تو جگ ہمارا سیدھے ہاتھ میں ہوتا ہے اور گلاس الٹے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور الٹے ہاتھ سے ہم دے رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ سیدھے ہاتھ سے دینا لینا یہ سنت ہے۔ اسی طرح چائے پیتے ہیں تو کپ سیدھے ہاتھ میں ہوتا ہے، پلیٹ ساسر جو ہے وہ ہماری الٹے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور الٹے ہاتھ سے ہی ہم پی رہے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ جو شخص تھا اس نے جب پڑھا تو کہا یار کتنی جینین بات لکھی ہے کہ عام طور پہ اس کو مطلب نوٹ نہیں کیا جاتا، محسوس بھی نہیں کیا جاتا، لیکن جو ثواب کا حریص ہوگا، آخرت کا اس کو اجر چاہیے ہوگا اور نیکیوں بھری وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، ان چیزوں سے وہ ضرور لذت حاصل کرے، کیونکہ یہ حقوق العباد کا ہی معاملہ ہوگا اس میں جو کتابوں کا اس طرح کا۔ تو یعنی وقف کی اگر جیسے لائبریری کی بات کی ہے، وقف کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ حق اللہ ہے اس کے اندر، اللہ تو یہ تو بہت سخت اس کے اوپر جو ہے وہ گناہ بھی الگ ہے، اور ساتھ ساتھ تاوان کی اس کے اندر صورتیں بھی بنیں گی اس کے اوپر۔ اور بسا اوقات ہوتا ہے ایسا کہ بعض لوگ جو ہے وہ اس میں احتیاط نہیں برتتے، حالانکہ کتابوں میں جزیات اس حوالے سے مذکور ہیں، لیکن یہ کہ یہ احتیاط نہ برتنا ہمارے زمانے کے اندر عام ہو چکا ہے۔ تو جو امیر اہل سنت نے بر وقت تنبیہ فرمائی اور توجہ جس طرف دلائی ہے، بہت ضروری ہے کہ اپنی کتاب میں تو بندہ چلو جو جائز ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے کہ اس میں نشان کہیں لگانا ہے تو لگا لیا، یا صفحہ کہیں موڑنے کی ضرورت پیش آئی تو موڑ لیا، لیکن جہاں دوسروں کی کتاب کی بات آئے گی، اور بالخصوص اگر کسی لائبریری کی ہے کہ وہ وقفی لائبریری ہے مثال کے طور پر، تو بہت زیادہ اس میں احتیاط برتنی ہوگی کہ اس طرح اس کے اندر نشانات لگانے کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ٹھکا ٹھک اس کے اوپر نشانات لگائے جا رہا ہے یا اس کے صفحات اس نے موڑ کے رکھ دیے، تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ذوق کتابوں کا ہو، پڑھنے کا شوق ہو، تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، رکھنے کے لیے آتی ہیں، نشانی کے طور پہ پیپر آتے ہیں باقاعدہ کہ اس کو بندہ رکھ دے، کتاب بھی محفوظ رہے گی، نشانی بھی اس کی لگی رہے گی اس کے اوپر۔ اچھا، جیسے مساجد میں ہم درس دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور بعض جیسے اب روزانہ 3 آیات اگر ہم کو پڑھنی، کنزلی صراط الجنان شریف کا درس ہو رہا ہے، تو اس میں بعضوں کا جو معمول ہوتا ہے ہلکا سا ایک نشانی یوں لگائی جائے کہ اس میں یاد رہے کہ بھئی یہاں تک پڑھ لیا ہم نے، رسی ہوتی ہے نا، اس میں ڈوری ہوتی ہے، تو ڈوری لیکن والا پیج یہ والا پڑھا، یہ والا پڑھا۔ اب اس کے لیے پھر اپنی رکھے، ہی ہو سکتا ہے اپنی ہی رکھے اس میں، یا اپنے پاس کاپی رکھے اور اس پہ نوٹ لکھ لے کہ یہاں تک جو ہے وہ ہوا ہے۔ کال شامل کریں۔ تسلیم شیخ اتاری راجستھان بیکانیر سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ عزوجل المدنی مذاکرے کی مدنی مہک اپنی برکتیں لٹاتے ہوئے، اور ہمارے حاجی امین ماشاءاللہ مدینہ آج نگران شورا تو نہیں ہیں، ان کی کمی تو کھل رہی ہے، لیکن ماشاءاللہ مبارکباد ہو حاجی امین کو جو ان کی جگہ ماشاءاللہ نبھا رہے ہیں۔ اور دوسرا ہمارے آج نعت خاں خالد بھائی تشریف لائے، مدینہ آپ کا نعتیں پڑھنا، مدینہ آپ بہت ہی اچھا پڑھتے ہیں، اور مفتی صاحب مفتی حسان رضا اتاری سلمہ الباری کی بارگاہ میں عرض ہے، پہلا تو آپ ماشاءاللہ آپ کا مسکرانا، مدینہ آپ بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یوٹیوب پر ایک اسلام بھائی ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو چلتے چلتے اس ویڈیو کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو صرف غیر مسلموں کے لیے، تو کسی اسلام بھائی نے دیکھ لی تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، برائے کرم سوال کا جواب عنایت فرما دیجیے۔ سب سے پہلے تو آپ نے تقریباً ہول سیل کے حساب سے حوصلہ افزائی بھی کی، مبارکباد دی، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، اللہ ہم سب کو استقامت بھی دے نیکیوں بھرے اس مدنی ماحول پر، امیر اہل سنت کی غلامی پر، اور جو ہمارے ذمہ کام ہو اللہ اس کو بآسان و خوبی پوری کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے نعت خان کا نام عبد الخلیل اتاری ہیں، یہ ہمارے جو عبد الخلیل بھائی ہیں، ان کو آپ نے خالد بھائی شاید جی بہت سر جواب۔ اب یہ جو دیکھا ہے اس نے اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، بہرحال ایسا تجسس ہونا نہیں چاہیے کہ بندہ اس طرح کی چیزیں دیکھے،
جب اس پہ لکھا ہوا ہے تو ویسے ہی آپ کو یوٹیوب یوز کرنی ہے یا کوئی اور ویب سائٹ آپ یوز کرتے ہیں تو اس میں حتی الامکان آپ کا جو ایک تو کوشش ہونی چاہیے کہ کم سے کم ہی انہی چیزوں کے اندر بندہ یہ پڑھے اور جو کرنے کے کام ہے بندہ وہ کام کرے. لیکن ان چیزوں کا اگر اس میں وہ مبتلا ہوتا ہے اور اس نے دیکھنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے پر لازم ہے کہ جو اس کے آداب ہیں کہ کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے یہ سارے معلوم ہونے چاہیے. لہذا اس میں فقط جائز چیزیں ہی دیکھے گا اور جو نیکی کمانی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں علماء اہل سنت کے بیانات نعتیں اور جو ہمارے دعوت اسلامی کے جو اس میں یوٹیوب پر چینلز ہیں وہ دیکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا, نیکی کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ علم دین کی بہت ساری باتیں بھی آپ کو حاصل ہوں گی. تو بہرحال وہ جو دیکھا ہے اور اس دیکھنے پر اس کا کیا ہوا وہ اس کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اوپر کیا حکم لگے گا. بہرحال دیکھنا اس طرح کی چیز ہرگز نہیں چاہیے. ویسے یہ ضرور عرض کروں گا مفتی صاحب کہ جو دعوت اسلامی کا اس وقت مٹیریل ہے جو سوشل میڈیا پر الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کا, پھر امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے, نگران شورا کے بیانات, پھر اسی طرح مفتی قاسم صاحب کا جو ایک سلسلہ ہے, پھر دارالفتہ اہل سنت کے اپنے فتاوا, پھر ہمارے جو سوشل میڈیا کی جو پوری اپنے ان کے جو نیکی کی دعوت کے جو سلسلے ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان سے ہی اگر دل لگایا جائے نا تو ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے, بہت خوبصورت اس میں مواد, بہت اچھے انداز سے نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہے. تو دعوت اسلامی کی اپنی اللہ کی رحمت سے دنیا ہے اور اس میں بھی اتنا کام ہے کہ زندگیاں گزر جائیں تو شاید یہ کام جو ہے ہمارا وہ پورا نہ ہو. تو اللہ بس ہم سے زیادہ نیکیوں بھرا کام لے اور ہمیں استقامت دے. تو مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل کی دعوت دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. انشاءاللہ پھر مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. مدنی چینل اور مدنی مذاکروں کی دعوت دینی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی برکت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ,